دیکھیے بیسیکلی تو ایک جنرل رول یہ ہے کہ انسان جو اس کے نصیب میں ہے، ہمیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ کس دن مرے گا، کس زمین میں دفن کیا جائے گا، کتنا وہ رزق پائے گا اور اس کی موت کیسے ہوگی، اس کی قبر کہاں بنے گی، یہ چیزیں سب پہلے سے اللہ تعالیٰ نے طے فرما دی ہوتی ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں یہاں پر حکم یہ ہے کہ جو لوگ مفلسی کے ڈر سے یا تنگ دستی کے ڈر سے نکاح نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکاح میں ہی خیر و برکت ہے، اگر تم نکاح کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دیں گے۔ تو جنرل بات یہاں پر یہ ہے کہ اچھا اب اس میں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی کماتا ہی نہ ہو، اچھا وہ نہیں کما رہا تو وہ اگر اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں کما رہا، کام چوری کی وجہ سے نہیں کما رہا، یا بری صحبتوں بری لت میں لگا ہوا ہے، خدا نخواستہ ڈرگز میں یا دوسری بری چیزوں میں لگا ہوا ہے، تو ماں باپ جھوٹ بول کر کہ کسی طرح سے بس اس کی شادی ہو جائے، اچھی سے اچھی پڑھی لکھی لڑکیاں لے کر آ رہے ہیں، ایک تو ڈاکٹر لے کر آ گئے کہ جھوٹ بول کے کہ ہمارا تو بیٹا بڑی اچھی پوسٹ پر ہے۔ کئی دفعہ بچے بری عادتوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی شادی ہوگی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، ذمہ داری پڑے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بات تو مناسب نہیں ہے، دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ جھوٹ بول کے شادی کرنا، ظلم کرنا، یہ تو غلط ہے۔ لیکن جنرلی اگر کوئی محنتی ہے اور وہ محنت مزدوری کرنا چاہتا ہے، کہیں اس کی روزی میں کوئی کمی ہے، تنگی ہے، تھوڑی اس کی انکم اتنی زیادہ نہیں ہے، تو یقینی طور پر آنے والی کا بھی تو نصیب ہے، اور ایک انرجی بھی ہوتی ہے پازیٹیو، جس کو آپ شاید لوگ نہیں سمجھتے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی اسٹرینتھ ہیں، اور ان کی دونوں کی جو شخصیت ہے، جو ان کی ذات ہے، ان کی قسمتیں مل جاتی ہیں، وہ اسٹرینتھن کرتے ہیں ایک دوسرے کو، مگر یہ اسی صورت میں ہوگا جب دونوں کی نیت ایک دوسرے کے لیے درست ہوگی۔ ادروائز ایک اچھا خاصا کھاتا پیتا لڑکا اگر وہ بدنیت اس کی بیوی آ جائے گی تو اس کو کنگال کر دے گی۔ تو یہ تو معاملات زندگی میں آپ دیکھتے ہی ہیں کہ اگر وہ سمجھدار ہوگی، سلیقہ شعار ہوگی، مخلص ہوگی، تو وہ اس کے لیے ایک اچھی مشیر، اچھی مشورہ دینے والی بھی ہوگی، اس کو موٹیویٹ کرنے والی بھی ہوگی، اس کا حوصلہ بڑھانے والی بھی ہوگی۔ تو لٹرلی یہ چیزیں، اس کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں نا مرد کے نصیب سے ہے یا عورت کے نصیب سے، تو یہ صرف ایک سمپل جملہ نہیں ہوتا، اس کے بہت سے ریزنز ہیں۔ تو یقینی طور پر اگر کوئی شخص نیک نیتی سے نکاح کرے گا، شادی کرے گا، تو شرعن اصول تو یہی ہے کہ اس کے اندر اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ خاتون کا نان نفقہ برداشت کر سکتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ نکاح کر لو، دیکھا جائے گا کل کو میں تمہیں کہاں سے کھلاؤں گا اور تمہیں کہاں رکھوں گا۔ تو ادروائز اگر وہ تھوڑا بہت کچھ محنت کرے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر یہ رسپانسبلٹی لینے کی صلاحیت ہو، باقی انشاءاللہ میاں بیوی مل جل کر، اور پھر کمپیٹیبلٹی بھی تو دیکھیں کہ جس قسم کا آپ کا اسٹینڈرڈ ہے آپ اسی اسٹینڈرڈ سے رشتہ لے کر آئیں۔ اگر آپ فی الحال کم ارن کر رہے ہیں تو آپ بہت اپر کلاس سے لڑکی لے آئیں گے تو اس کو تو اس لائف سٹائل کی عادت نہیں ہوگی جو شروع میں ایک دم وہ تنگی اٹھائے، اور پھر کلیشز ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں کی، میاں اور بیوی دونوں کی نیت درست ہونی چاہیے، اور دونوں مل جل کر انشاءاللہ ان کے نصیبوں سے اللہ تعالیٰ ضرور برکت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رزق میں بھی اضافہ فرما دیتے ہیں۔ نکاح اٹ سیلف جو ہے وہ بڑی برکت والی چیز ہے، اور اس میں خیر ہی خیر ہے۔